بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفکر اسلام امام الغیرت قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آپ نے یزید پلید کے حوالے سے اپنا محتاط موقف جو پیش فرمایا، اس سے رافضی اور نیم رافضی اپنی موت آپ ہی مرتے جا رہے ہیں، اور آج تک کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کی کسی بات کا رد کر سکے۔ اور جب چشتی صاحب نے اپنے اس موقف کو کما حق کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، تو آخر میں جو حتمی موقف آپ نے پیش کیا اس کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اس موقف کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں قبلہ امام الغیرت متضلہ نے یہ فرمایا، یعنی تنبیہ کیا فرمایا کہ کوئی عالم دین اگر مذکورہ موقف پر تحفظات رکھتا ہو تو ہم سے بالمشافہ رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تحریر ناچیز فضل احمد چشتی کا موقف ہے، اس کے خلاف کو ناحق و خطا سمجھتا ہے۔ یعنی یہ چشتی صاحب نے یہ جو تحریر لکھی، اس کے آخر میں یہ فرما دیا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، تحفظات رکھتا ہو تو ہم سے بالمشافہ رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی چشتی صاحب نے یہ دعوت دی ہے ہر عالم کو، صاحب علم اگر کسی کے پاس کوئی مطالعہ ہے، کوئی تحقیق ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے، کھلی دعوت ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، اور ان کے مدرسہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارثین جو ہوتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے کہ وہ ساتھ اپنے 10 محافظ رکھے بیٹھے ہوں اور ان کو ملنے کے لیے بھی جو ہے نا وقت لینا پڑے۔ نہیں، جب کسی کا دل چاہے وہ جا کر ان سے بالمشافہ ملاقات کر سکتا ہے اور اظہار خیال کر سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی تحقیق ہو تو وہ پیش کر سکتا ہے۔ یعنی یہ چشتی صاحب کے موقف کے خلاف 1 سال ہو گیا ہے، کوئی عالم نہیں اٹھا، نہ ہی کسی عالم کو جرت ہوئی۔ ہاں، چند جہالا اور نیم رافضی یا رافضی جن کے کچھ لگتے ہیں، ان کو کچھ اندر میں پیٹ میں مروڑ پڑے، وہ کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہیں وہ ہیں، یعنی ان کی چونچ ران سے تو علماء ربانیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ اپنا جو ہے نا اندر کا رفظ اس کو اپنے ہی منہ سے وہ کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں ان پر اتنی زیادہ بحث نہیں کرتا، میں چشتی صاحب کا وہ حتمی موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر پوری روئے زمین سے، یہ پاکستان کیا، یہ لاہور کیا، پوری روئے زمین سے اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے نا، تو ان کا یہ چیلنج ہے، کوئی دوبارہ کسی کو بلانے یا کسی کو دعوت دینے یا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ 24 گھنٹے جب کسی کا جی چاہے وہ آ کے بات کر سکتا ہے، اور یہ ان کا موقف ہے۔ اگر کسی کے پاس اس موقف کے رد میں کوئی مواد ہو تو وہ آ کے پیش کرے، لیکن ہمیں پتہ ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار چلے گی، یہ رافضی اور نیم رافضی ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ خیر، میں اب آپ کے سامنے مفکر اسلام امام الغیرت مفتی عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت اللہ آپ کا وہ موقف پیش کرتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس میں ہی عقیدہ اہل سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم رضوان اس ان کا دفاع ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو انہوں نے بیان فرمایا وہ ان کا موقف مرجوع عنہ ہے، اور یہ جو حتمی موقف ہے یہ مرجوع الیہ ہے۔ لہذا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے انہوں نے یہ بیان کیا اب یہ کیا۔ رجوعات صحابہ بھی ہیں، رجوعات اہل بیت بھی ہیں، ائمہ اہل سنت، ائمہ مجتہدین، ان کے مرجوعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اب جہلوں والی باتیں، نہ کوئی اگر پہلے یہ کہا وہ کہا، یہ سب جو حلا کی باتیں ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ عالم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے پہلے قول سے رجوع کر سکتا ہے دلائل کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ وہ مفکر اسلام کی بلا امام الغیرت کا وہ بیان کردہ وہ تحریر شدہ موقف، جس پر کچھ حضرات کے دستخط بھی موجود ہیں، وہ بعد میں آپ وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے گا، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، تو میں اس کو یہ حتمی موقف PDF کی صورت میں بھیج بھی سکتا ہوں۔ اب یہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق اہل سنت سید الشہداء ہیں، اور اس عظیم الشان فضیلت کی وجہ ابن زیاد ظالم جابر کو خلاف شرع مطالبہ کرنے پر حق کہنا اور اس پر استقامت کے ساتھ انتہائی مظلومانہ طریقہ کے ساتھ شہادت کو قبول فرمانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یزید کی بیعت سے انکار کا سبب اس کا فسق و فجور نہیں تھا، کیونکہ اس وقت یزید سے کسی طرح کے فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا فسق و فجور اس کے دور خلافت میں ہی ظہور پذیر ہوا تھا۔ اس پر منافقین کو بہت مرچیں لگیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اسی وجہ سے مجرم ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے یزید ایک فاسق فاجر کو ولی عہد بنایا، اور صحابہ کرام کو بھی اس وجہ سے یہ رافضی لونڈے یہ مجرم ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ایک فاسق فاجر کی بیعت کی، تو چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جب اس وقت وہ فاسق فاجر ثابت نہیں ہوتا ہے ہی نہیں تھا،
تو پھر یہ کتے کیوں بھونکتے ہیں صحابہ کرام پر؟ تو اس پر ان کو مرچیں تو بہت لگیں، لیکن آج تک کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں آیا، نہ ہی کسی سے یہ صحیح سند سے کسی نے ثابت کیا کہ اس وقت وہ فاسق فاجر تھا، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ میں۔ آگے سنیں، امام پاک کا وہ خروج محض اجتہادی مسئلہ تھا جس کو کربلا شریف میں حالات مشاہدہ فرمانے کے بعد ترک فرما دیا اور 3 شکوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ اب یہ ان رافضی لونڈوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اس وقت 3 ختم ہو رہا تھا امام پاک بجانے کے لیے، حالانکہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہاں کے حالات کا ملاحظہ فرمایا تو قصد رجوع فرمایا، جب ان خبیثوں نے بدعہدی کی، غداری کی تو قصد رجوع فرمایا۔ اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے اہل سنت کے نزدیک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر رجوع فرمایا اور 3 شکیں پیش کی کہ یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو، یا یزید کی طرف لے جاؤ، اور میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ اب اس کے خلاف کسی کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، اگر کسی کے پاس کوئی صحیح روایت ہے تو پیش کرے کہ امام پاک نے رجوع نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ سب امام یہ لکھ رہے ہیں، اللہ حضرت فرما رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور تاریخ کی دوسری کتب بھی اس بات میں جو ہے نا متفق ہیں۔ اب اگر کوئی رافضی لونڈا اٹھ کر کہے کہ یہ جی ایسے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ اگر تیرے پاس کوئی صحیح روایت ہے اس کے خلاف تو پیش کر اور آج سامنے میدان میں تیرے پتہ چل جائے۔ تو مخالفین نے تو ابھی تک کسی نے اپنا موقف نہیں پیش کیا، بتانا کچھ تو دور کی بات ہے۔ آگے نمبر 4 سنیں، امام پاک کو باغی کہنا درست نہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو کمینے انہیں مدثر شاہ نے کہا تھا کہ امام پاک نے بغاوت کی، صحابہ نے بغاوت کی، یہ اس کا بھی رد ہو گیا۔ امام پاک کو چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ باغی کہنا بھی درست نہیں۔ اب مدثر شاہ تو باغی کیا طرح ہے، اس کی یہ کلم موجود ہے ہمارے پاس، اور اس طرح کے جتنے بھی جو کمینے ہیں وہ اس طرح کی بک بک جب شروع کرتے ہیں تو نہ صحابہ کو چھوڑتے ہیں، پھر نہ اہل بیت کو چھوڑتے ہیں۔ آگے نمبر 5، امام پاک کے عمل خروج کو عظیمت کے ساتھ تعبیر کرنے کی بجائے جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کو عظیمت کہنا حق و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے 1400 سال میں امت مسلمہ کے عاشقین و صالحین و عاملین میں سے کسی نے بھی عمل خروج کو نہیں دہرایا، بلکہ جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنے کو انہوں نے ترک نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا اہل سنت کے عقیدے کا نچوڑ، اہل سنت کی جملہ کتب سے جو اس مسئلے میں جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کا نچوڑ چشتی صاحب نے ان چند لفظوں میں رکھ دیا۔ نمبر 6، عمل خروج کو عظیمت قرار دے کر صحابہ کرام سوائے سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن حنظلہ کے امت مسلمہ کے تمام صالحین کو رخصت پر عمل کرنے اور عظیمت کو ترک کرنے والا کہنا سراسر باطل ہے اور اکابرین امت کی توہین کے مترادف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان 2 ہستیوں نے عظیمت میں عمل کیا، باقی سب نے رخصت پر عمل کیا، کیونکہ جب اس کو عظیمت کہیں گے تو پھر تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع کرنا، وہ بھی پھر اس کو بھی رخصت ان کے نزدیک کہنا پڑے گا، ان جاہلوں کے نزدیک وہ بھی رخصت ہوا۔ تو قبلہ امام الغیرت فرماتے ہیں کہ امام پاک کا شہید ہونا اور جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا یہ عظیمت ہے، اور آپ جو ہمارے اسلاف ہیں یعنی صحابہ اہل بیت ان سب نے عظیمت پر ہی عمل کیا۔ ٹھیک ہے، آگے سنیں جی۔ نمبر 7، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے عمل خروج کو عظیمت قرار دینا اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے یا جمہوری عقیدے کو باطل قرار دینے کے مستلزم ہے۔ نمبر 8، جمہور اہل سنت یزید اور ہر طرح کے فاسق کی شخصی لعنت کو جائز نہیں سمجھتے۔ نمبر 9، اور جن حضرات سے اس کی شخصی لعنت منقول ہے وہ خلاف مذہب ہے اور طیش و غضب پر محمول ہے، اور اگر کوئی یزید یا کسی اور فاسق پر شخصی لعنت کرتا ہے تو اس کو سختی سے منع کرنا بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے اور اس کو ثواب کا کام بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پڑھنا اس سے 1000 بہتر سمجھتے ہیں۔ یہی پیر مہر علی شاہ سرکار فرماتے ہیں۔ نمبر 10، یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں پر لعنت کرنا اور ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں تقریباً 80 صحابہ کرام اور اس وقت کے تمام اہل بیت اور جلیل القدر تابعین رضی اللہ عنہم شامل ہیں، بلکہ خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع الی البیعت باتفاق اہل سنت و اہل تشیع ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی کمینہ اٹھے وہ کہے کہ یزید کی بیعت کرنے والوں پر لعنت ہم بھیجتے ہیں، تو وہ کوئی دلیل دے کہ کسی صحابی نے بیعت نہیں کی، حالانکہ بخاری شریف میں صحابہ کرام کی بیعت کا ذکر ہے۔ تو یہ کمینے اب راستہ تو ڈھونڈیں گے کہ کسی طرح صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے، لیکن قبلہ امام الغیرت آپ نے ان کے تمام راستے بند کر دیا۔ اب یہ چیخ چلا تو سکتے ہیں، یہ گالیاں جھوٹے الزام چونچنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی دلیلوں کا اور آپ کے موقف کا رد نہیں کر سکتا کوئی، نہ ہی کوئی مقابلے موقف پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 11، قاتلین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب پرلے درجے کے فاسق و ظالم ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی جس خبیث کمینے بدبخت لعنتی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں حصہ لیا، اللہ اکبر، وہ سب کے سب پرلے درجے کے فاسق و ظالم ہیں۔
अच्छा, नंबर 12, इस तहकीकी मौक़िफ़ को अपनाने का मकसद वहीद सहाबा किराम व अहले बैत इज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मकाम और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है। यजीद पलीद का दिफा मकसूद नहीं, वो जाए जहन्नम जितना मर्जी जाए, हमारा मकसद है कि उसको उस वक्त फासिक फाजिर जब कहा जाए तो फिर ना सहाबा किराम की दिफा हो सकता है ना अहले बैत का। क्यों कि सहाबा बैत करने वाले, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत लेने वाले, अहले बैत उसकी बैत करने वाले, तो जब कहेंगे वो पहले फासिक फाजिर था तो माअल्लाह ये कहना पड़ेगा कि वो फासिक फाजिर को उन्होंने खलीफा बना दिया सब ने मिलकर। तो ये किसी राफ़ज़ी का तो अक़ीदा हो सकता है, सुन्नी का नहीं हो सकता। और अगर किसी माई के लाल के पास ये दलील है, पहले उसको फासिक फाजिर साबित करना चाहता है तो लाए दलील कोई सही रवायत एक भी। अच्छा, आगे चले जी। नंबर 13, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की तरफ खताए इज्तिहादी की निस्बत करने को गुस्ताखी करार देना सरासर जुल्म व गुल्व है। क्यों? इसलिए कि हमारे अइम्मा तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ खताए इज्तिहादी की निस्बत कर रहे हैं। खुद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, चिश्ती साहब ने अपने रिसाले में 20 अइम्मा के हवाले जात भी दिए हैं मसला खिताब वाले। तो अब जो कहे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ खताए इज्तिहादी की निस्बत करना गुस्ताखी है, तो वो खबीस राफ़ज़ी ना कहें तो उसको तो और क्या कहें। क्यों कि जब अंबिया की तरफ अइम्मा कर रहे हैं खताए इज्तिहादी, और खताए इज्तिहादी गुनाह नहीं होता बल्कि सवाब इससे मिलता है मुजतहिद को, तो जब वो कर रहे हैं अंबिया की तरफ, तो जो इमाम की तरफ करने को गुस्ताखी कहे वो तो फिर माज़अल्लाह इमाम की शान को नबियों से बढ़ा रहा है। तो अब उसको राफ़ज़ी कुत्ता ना कहें तो और क्या कहें। आगे चलें जी। नंबर 14, कत्ल इमाम अली मकाम का यजीद ने हुक्म दिया था या नहीं, और बाद आज कत्ल इस पर राजी हुआ था या नहीं, इसके मुताल्लिक हम हतमी और यकीनी कुछ नहीं कह सकते। बात ख़त्म। जब ये बात ही ख़त्म कर दी कि यकीनी और हतमी तौर पर ये कोई साबित नहीं होता। हाँ, हसन और सही रिवायात में इस बात की नफ़ी है और ज़ईफ़ व मौज़ू रिवायात में इस बात है। यजीद को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का ज़िम्मेदार जो समझे, यानी जो यजीद को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का ज़िम्मेदार समझे, हम उसको मलामत नहीं करते। अब जो कुत्ता कहता है कि जी ये करते हैं वो करते हैं, पहले उन्होंने ये बात फरमाई चिश्ती साहब की ने कि सही या हसन रिवायतें इसकी नफ़ी करती हैं और ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात में इस बात है। अब ये जो उन्होंने बात कर दी है कि ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात में इस बात है, वो यानी जिसमें इस बात है जिन रिवायात में वो मौज़ू और ज़ईफ़ हैं, तो किसी के बाजू में जोर है तो सही रिवायत ले आए, हम मानने के लिए तैयार हैं। और फिर साथ ही ये भी फरमा दिया कि जो इस कत्ल का जिम्मेदार उस यजीद पलीद को ठहराए, हम उसको मलामत भी नहीं करते। अब कोई कुत्ता ही होगा जो इस बात को यजीद का दिफा समझेगा, और उसके दिमाग में मेरे ख्याल से वो गधे से भी बदतर किसी चीज़ का जो ना वो गंदगी भरी होगी, गोबर भरा होगा, मगज़ नाम की चीज़ उसके दिमाग में नहीं होगी, जो ऐसी बातें पढ़ने सुनने के बाद भी इसको सहाबा अहले बैत का दिफा ना समझे। तो खैर ये था मौक़िफ़ चिश्ती साहब का। अब हमें बंदे बंदे को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो आए हमसे बात करे, हम उसको वक़्त देते हैं, फ़लाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर कोई रवाफ़िज़ का गटर का कीड़ा वो गामेशा आकर बैठ जाए और कहे कि मैं दादा साहब आके बैठा हूँ, मुझसे मुनाज़रे का वक़्त रखो, ये करो वो करो, उसको मैंने पहले कह दिया है कि 24 घंटे के लिए दरवाज़ा खुला है, जब तेरा जी चाहे, ठीक है ना। और ऐसे शयातीन कि जिनकी उर्दू बोलने और अरबी बोलने में चिश्ती साहब के शागिर्द 100 से ऊपर गलतियाँ चंद एक क्लिपों से निकाल दें। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे को मुंह लगाना चिश्ती साहब की तौहीन नहीं तो और क्या है। लिहाजा चिश्ती साहब ने इसलिए लिख दिया सबसे आखिर में, कोई आलिम दीन किसी अबू जहल को मुखातिब ही नहीं किया, ये फरमाया कि किसी आलिम दीन को, ठीक है ना, किसी आलिम दीन का लिखा है। लिहाजा अगर कोई साहिब इल्म हो तो वो बिलमुशाफा जाके बैठ सकता है और मौके पेश कर सकता है, दलाइल दे सकता है और तसल्ली बख्श जवाब ले सकता है। अबू जहल की क्या बात करें, अबू जहल कोई भी हो, चाहे कोई पिंडी का हो, चाहे कोई खानेवाल का हो, चाहे जहाँ का हो, उसको तो सामने बिठाना उलमाए हक की तौहीन है। तो उसके साथ बात करना और वक्त ज़ाहिर करना ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है उनके लिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी अबू जहल हट धर्म जो महज अपनी सस्ती शोहरत के लिए, जिसको गली का कुत्ता ना जानता अपने महल्ले में है, ऐसे को मुंह लगाना ये उलमाए हक की शान के खिलाफ है। तो मैं आखिर में इतना ही कहता हूँ, बाकी बातें अगले क्लिप में।